بالکل چینج ہو گئی، یعنی یو ٹرن لے لیا آپ نے. اچھا وہ اس کے بعد بھی معاملات جو تھے وہ ایک نارمل وے میں چل رہے تھے. 1969 کے اندر جب یحییٰ خان آتے ہیں اور ان کے انفارمیشن منسٹر بنتے ہیں نوابزادہ شیر علی خان، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نواب پٹودی کے جو چچا تھے، مطلب میجر جنرل نواب شیر علی خان آف پٹودی. انہوں نے 2-3 کام کیے. انہوں نے ایک تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ گڑھنا کہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو، یہ تصور پیش کیا، اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ ایک یہ کہا کہ پاکستان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی اسلام کی بنیاد پر، اور فوج کے بارے میں انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. عام طور پر دنیا بھر کے اندر تاریخ کے کسی بھی معلوم پیریڈ کے اندر فوج ہمیشہ جو ہے وہ سرحدوں کی محافظ کہلاتی ہے. انہوں نے ایک نیا تصور دیا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی ہی نہیں بلکہ نظریاتی بھی محافظ ہے. اور اس کانسیپٹ نے جو ہے وہ آگے چل کر ایک مزید ٹرن لیا، اور اس کے بعد پاکستان میں جو ریلیجس آئیڈیلزم تیزی کے ساتھ پروان چڑھی وہ پھر ضیاء الحق کی شکل میں مٹیریلائز ہوئی اور افغانستان کے معاملات کے اندر آ گئے. اب کیا ہوگا سر؟ 64 سال کی تاریخ سے ایک دم سے جمپ کرتے آپ این آر او پہ آ گئے، ہم میمو پہ آ گئے، واقعات. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ یہ ون ریزن اور دا ادر سب چیزیں یہ صحیح ہیں، تاریخی حقیقت ہے. مگر الیکشن ہوئے، الیکشن ہو کے پیپلز منڈیٹ آیا، جمہوریت نے ایک دفعہ پھر نیسنٹ جمہوریت نے جڑ پکڑی. اب اس میں این آر او کے تحت آیا یہ جو بھی آیا، تو اس وقت بھی جوڈیشری کا رول اور فوج کی رول اور ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ، بیکاز کسی بھی اسٹیٹ کی بقا اور فلورش ڈیموکریٹک ہی ہو سکتی ہے جہاں پہ ٹوٹل فریڈم ہو. اب اس وقت کیونکہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم 64 سال بھول جائیں، ہم آج پیدا ہوئے ہیں جس دن ڈیموکریسی پھر ری انوینٹ ہوئی ہے. ری انوینٹ ہوتی بھی ہمیشہ وہی فرینچائز اور اڈلٹ اس طرح سے ہوتی ہے. اب ہم بچ نہیں سکتے اس سے کہ دنیا کی گلیر سامنے. اب یہ چیزیں ان اتنی استبدادی قوتوں کو، یہ نہ نیشنل انٹرسٹ ان کی سمجھ میں آتا ہے، ان کی سمجھ میں ایک آتا ہے، اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ بنا کے اسے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا نام دے کے، اور پورے سالوں میں انہوں نے اس کا ایکسپلائٹیشن کیا ہے. اس وقت ٹسل وہی چل رہی ہے. اس وقت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لے دے کے ایک جوڈیشری ایک سسٹم ہے جو کیسی بھی خراب ہو اس سے ہمیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوئر موومنٹ بھی چلی تھی. مگر اس جوڈیشری بھی اس وقت 48, 50, 54 والی جوڈیشری، اس نے بھی ہمیں بہت نا امید کیا تھا جب انہوں نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو لیگلائز کر دیا تھا. اس کے بعد اس جوڈیشری نے بھی ان استبدادی قوتوں کا ساتھ دیا جنہوں نے مارشل لاء کو لیجیٹیمیسی دی، جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کو، اور پھر اس طرح سے ہماری جوڈیشری بھی ویک سے ویک تر ہوتی چلی گئی اور اس کی کوالٹی بھی زیرو ہوتی چلی گئی. یہ ریسٹوریشن کے بعد جو مشرف کی رول کے بعد آئی تھی، اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، ابھی بھی ہیں. مگر somehow the other این آر او کیس کے بعد، میمو گیٹ کے کیس میں خصوصیت سے اسے فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسٹینڈ کر دینا، یعنی ایک خطوط، ایک خط ایک ایسے آدمی کا جو پاکستانی ہے بھی نہیں، اس میں ریفرنس آئی ایس آئی یا فوج یا کسی کا بھی ہو، اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی بہت کم عقلی ہے جو اسٹریٹ اوے کورٹ میں گئے. کیونکہ ہر شخص اب مداوا ہر چیز کا، چاہے نواز شریف صاحب گئے، نواز شریف گئے، چاہے وہ بچی کا کسی کا ریپ ہو وہ سپریم کورٹ میں بھی چلا جاتا ہے. اور اب نواز شریف صاحب نیشنل انٹرسٹ اور ان کا فنڈامنٹل رائٹ، اسٹیٹ کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. خیر وہ چلے گئے which is again below the belt. مگر پھر کورٹ کی کوگنیزنس ٹو دا ایکسٹینٹ لے تو سکتا ہے، لے لے، مگر اس کے کنڈکٹ، اس کے ججمنٹس کی کرٹیسزم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی تاریخ میں کوئی ججمنٹ، کوئی آپشنز نہیں دیتے، اور وہ بھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کو. تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور پارلیمنٹ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی. کیا مقاصد ہے، کیا نہیں ہے، یہ تو وہ بہتر جانے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کی بیسک بنیاد جو ہے وہ ساؤنڈ لیگل بیسس پہ، اس ساؤنڈ لیگل بیسس کی بھی جڑیں ہل رہی ہیں. اگر ہم منصور اعجاز جیسے شخص کے ایک لیٹر کے اوپر
ہم نے پورے ملک کو کرائسس میں ڈال دیا. منصور اعجاز پہ میں آپ سے بات کروں گی, چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ چلے آتے ہیں, واپس آتے ہیں. یہ منصور اعجاز صاحب سے بھی ذرا سی بات ہو, یا پھر مقتدیٰ منصور سے بھی ذرا بات کریں گے کہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. خواتین حضرات, یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے, کہ جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک, میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ, اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ, کالم نویس جناب مقتدیٰ منصور صاحب, اور ماہر قانون, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور لا میگزین کے چیف ایڈیٹر, تجزیہ کار جناب جاوید صدیقی صاحب. جی, بریک پہ جانے سے پہلے کچھ منصور اعجاز صاحب آئے منظر پہ, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہے, وہیں پیدا ہوا ہے, ایک اس نے کوئی میمو لکھا ہے, اور اس میمو کے ریسیپینٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا غیر اہم سا تھا, وہ ایک فائل میں کہیں دب گیا تھا وغیرہ وغیرہ. مطلب اس کے بعد کیا ہوا یہ؟ دیکھیے انجم صاحب, جو جاوید صدیقی صاحب نے بات کی وہ ایک بڑی باوزن بات ہے. پاکستان میں اگر آپ 64 سال میں دیکھیں تو سب سے ولنریبل کنڈیشن جو ہے وہ پولیٹیکل ہماری پارٹیز کی رہی ہے. اچھا, اس کے بہت سارے عوامل رہے ہیں, میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ اور کس طرح سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلا کاٹتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ, اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا انہوں نے. اب معاملہ آتا ہے یہاں پر جو صورتحال موجودہ پیدا ہوئی, اور دو صورتحال این آر او اور جو کیسز چل رہے ہیں, یہ میمو گیٹ. میمو گیٹ میں جو بات کی ہے ہمارے جاوید صدیقی صاحب نے کہ منصور اعجاز, دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ جس وقت ایوب خان اسکندر مرزا کو ہٹانا چاہ رہے تھے 26 اور 27 کی درمیانی رات, تو کتابیں تو بے شمار ہے, میں دو کتابوں کا جو اتھینٹک ان کا ریفرنس دوں گا. ایک کتاب تو خود ایوب خان کی ہے, فرینڈس ناٹ ماسٹرز, اور دوسری ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب ہے دا جرنلز ان پالیٹکس. ان دونوں کتابوں میں دیکھیں کہ انہوں نے ڈگلس فوسٹر نام کے ایک ایمبیسڈر تھے, ایوب خان نے ان سے رابطہ کیا, اور مجھے برطانیہ کا اور 54 سے تھے وہ, اور برٹن جو ایمبیسڈر تھے, مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. ان دو لوگوں سے شام کو ایئر مارشل اصغر خان نے لکھا ہے کہ شام 7:30 بجے ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پرمیشن لے لی تھی. ایئر مارشل اصغر خان پہنچے تھے رات 10:30 بجے ان کی اپنی کتاب کے مطابق. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک میمو تھا. مطلب آپ اگر کسی چیز کو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کر, تو نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کر تو وہ ڈیسیشن بھی تھا. اسی طرح دوسری بات آئی ہے, جس رات جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا ہے 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب, اس وقت ایک اعلیٰ افسر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جس کا نام رافیل تھا, وہ ان کے دفتر میں موجود تھا, جو بعد میں ایمبیسڈر بنا پاکستان کے اندر امریکن, اور جب جہاز کا فضائی حادثہ ہوا اس فضائی حادثے میں ان کے ساتھ جاں بحق ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے امریکن سے میمو بھیجنے کے جو واقعات ہیں وہ تو تسلسل کے ساتھ ہیں. یعنی اگر میں 50 سے تاریخ شروع کروں تو آپ کو 5-6 پروگرام ہو جائیں گے ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی آرم فورسز کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے مضامین لکھتا رہا, جو ISI کو آپ کی دہشت گرد تنظیم لکھتا رہا, جو آپ کے پورے انتظامی ڈھانچے کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا, جو پاکستان سے صرف یہ تعلق ہے کہ اس کے والد کسی زمانے میں گئے تھے, وہ وہیں پیدا ہوا, وہیں کا نیشنل ہے. اس کو اتنا نہ, اس کو منصور اعجاز کو اتنی اہمیت دیں. آپ اس سے یہ نس لیں کہ ہمارے مقتدر قسم جو انسٹیٹیوشنز وہ کس طرح سے اس میں, جس میں ہمارے یعنی ISI چیف اور CNC صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ حقیقت, بھئی حقیقت ہے ہوگی. اس سے پہلے BBC میں 2 پارٹ میں پوری ایک چلا دی. We can take cognizance of that کہ بھئی کیسے چلائی. اس پہ آپ نے 4 دن تک BBC تو ضرور بند کر دیا. پوائنٹ یہ ہے کہ 54 سے پہلے سے بھی, یا شاید 54 سے, ساری نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمین ہوتا ہے GHQ میں. ہمیشہ سے یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں, بلکہ فائنینشل ٹائمز کے اس میں بھی لکھا ہے کہ 90% سارے ڈیسیشن GHQ کے ہیں, جرنلز کے ہیں. ان کی نظر میں اگر نیشنل سیکورٹی کا مطلب یوں ہے تو وہ یوں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی انپٹ بہت ضروری ہے, مگر کورٹس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ان آئی ایم سوورن, این آرڈنری پاکستانی از اے سوورن. میری سوورنٹی کہاں ہرٹ ہوتی جب مارشل لا لگتا ہے.
आज भी मार्शल लॉ को भी जस्टिफाई करते हुए आज का तो वो जुडिशरी होनी चाहिए जो रिकंसिलिएशन कोर्ट में उन सबको सजाएं दे जिन्होंने मेरी सॉवरेंटी छीनी थी। जी बिल्कुल सही बात लेकिन आसमा जहांगीर साहिबा जो कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हो, वो आप बताइए। आसमा जहांगीर साहिबा ने इसलिए कहा, उन्होंने तो दो पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्रिटिसाइज इस बात पे किया, मगर इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम कोई नहीं तैयार होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की वीकनेस की वजह से गैर जमहूरी ताकतें हमारी मीडिएटर्स हो जाएं, हमारी आर्बिट्रेटर ऑफ फेट हो जाएं और उसको इतनी तजलील करें उन चीजों को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस हैं। उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी दुनिया भर में स्टैंडर्ड नहीं कर रहे और दुनिया भर में मैं बता दूं पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज मातून होती हैं, उसने मतून किया जाता है। आसमा जहांगीर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा देखिए कि जिस वक्त 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, हमने उस वक्त भी ह्यूमन राइट के हवाले से बात की, हमने इस वक्त भी हम इसे बात कर रहे हैं कि कोर्ट का काम यह है कि केसेस को मेरिट में चलाए। 16 साल से एयर मार्शल असगर खान का केस ISI के खिलाफ पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों हुआ है? कितने पड़े? कितने पड़े? ये इतना मेमोगेट इतना अहम हो गया कि पूरी मुल्क, पूरी अवाम एक इस्तराब में मुब्तला है। कल क्या होगा? 16 तारीख को क्या होगा? सिद्दीकी साहब का जो है उसके हवाले से, सूद के हवाले से एक केस पड़ा हुआ है, उसको भी आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये इन्होंने कोर्स ये लिया है गवर्नमेंट ने कि अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ 6 ऑप्शन दिए थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे पार्लियामेंट। एक ऑप्शन ये भी है, मैं समझता हूं पार्लियामेंट में जाएंगे। जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं बहुत ही फीबल हैं, बहुत कमजोर हैं हम तमाम लोग, लेकिन हमारा नुक्ता नजर यह है कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए या फिर अर्लियर इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आप अवाम के पास जाएं, तो अवाम के पास जाने का अर्लियर इलेक्शन, ये जो दो ऑप्शन है लास्ट वाले, मैं समझता हूं कि ये दो, कि पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में बात हो। अच्छा देखिए, एक अमानतदार ना होना आपने डिक्लेयर किया अदालत ने, अब लाजमी तौर पर जब ये कोर्ट में जाएंगे तो अमानतदारी और गैर अमानतदारी का फैसला भी पार्लियामेंट। इस बात पे एक और देखिए, बादिउन नजर में उर्दू में जो ट्रांसलेशन है, बादिउन नजर, पता नहीं इसका मतलब अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे, इंट्रिंसिकली या फीलिंग वाइज या अंदर से मैं समझ रहा हूं कि आप बददियानत हैं। इज इट द कोर्ट ऑब्जर्वेशन? अगर ऑर्डिनरी केस में कोई ये कह दे तो उस पर तो कंटेम्प्ट हो जाए। आप बगैर किसी सबूत के, किसी उसके बादिउन नजर में आप विदाउट एनी, उस पर देखिए ना, कोर्ट ने तो ये कहा है कि आपकी वफादारियां आईन पाकिस्तान के साथ नहीं थी, पार्टी के साथ ज्यादा थी। हो गया ना। जावेद साहब बैठे, में जावेद साहब चूंकि वकालत में तवील अरसे से हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूं, मैंने आज तक जावेद साहब नहीं देखा कि किसी भी अदालत ने, किसी भी मुल्क की अदालत ने ऑप्शन दिए हों, अदालत फैसला देती है। एग्जैक्टली। और देखिए, बादिउन नजर में बददियानत होना, हलफ से पासदारी नहीं, तो ये हलफ से पासदारी ना करने के जुमरे में तो 54 से पूरी जुडिशरी भी आती है। सही बात है। आप हलफ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी वफादारी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जूतों समेत बूथ के नीचे रगड़ने के बाद आप कहते हैं 3 साल के अंदर आप जो चाहें इसका कर लें। नहीं, मगर आपने तो तहरीक चलाई ना, हमने उसी अदलिया, उसी माइंडसेट को चेंज चेंज आई है, नो डाउट चेंज आई है, मगर उस चेंज की ट्रांसलेशन जो है वो खुसूसियत से मेमोगेट, खुसूसियत से फंडामेंटल एनआरओ तो बहरहाल एक ऑब्जेक्शनेबल चीज हो गई। लेकिन अगर एनआरओ को सीरियसली आपने लेना है, यानी ऑन जुडिशियल प्लेटफॉर्म, तो इसमें बड़े बड़े पर्दानशीनों के भी नाम है, आप सबको लें ऑन बोर्ड अगर लेना है। हकीकत यह है कि एनआरओ के थ्रू जब ये लीगल डिक्लेयर हुआ तो 8000 से ज्यादा केसेस सब नॉर्मल कोर्ट से बरी हो गए। अब इसका इल्जाम किस पे है? दैट मींस एनआरओ या उसमत के मुकदमात बनाना बदनीयती थी, ले दे के एक रह गया है, वो है प्रेसिडेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है कुंटेकना केस। जावेद साहब, मैं एक और बात आपसे सवाल की शक्ल में भी कर रहा हूं, कानूनी और गुफ्तगू में भी शिरकत करना चाह रहा हूं मैं। देखिए, एनआरओ में मुस्तफीज होने वालों को तो आप अदालत में खींच रहे हैं, और अदालत ने बरी कर दिया सबको, इसी अदालतों में क्लीन बिल मिल गई। उसमें जो रहता है एनआरओ किया जिन लोगों ने था और जिनके मफाद में था, उसमें तो देखिए नाम आ रहा